اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج ہم ایک خاص ٹاپک کو سیکھنے کو ہے، اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں فلپ بھائی کے لیے شارجہ سے، اور باقی بھی جہاں جہاں سے فلپ بھائی نے ارینج کیا ہے، تمام ایمانداروں کو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہم سیکھیں گے سجدوں کی اقسام کے متعلق، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جی مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے جا کر جھک رہے ہوتے ہیں، اس کی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ لازمی سمجھا کہ آج ہم اس بات کو سیکھیں کہ یہ سجدہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور ہم ایمانی لحاظ سے کون سا سجدہ کہاں پہ کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج ایمانداروں کے لیے کہ وہ اس بات کو پراپر طریقے سے سیکھیں، پراپر طریقے سے جانیں، تاکہ وہ خداوند کی پاک برکتوں کو بہتر طور پر حاصل کر سکیں۔ تو ہم بات کریں گے ٹائپس آف پروسٹریٹس، یعنی کہ سجدوں کی اقسام۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، سپردگی میں دے دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ یہ تمام کی تمام اصطلاحات سجدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، یا کسی کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اسے اپنے سے بڑا ماننا، یا قبول کر لینا اختیاری طور پر اسے، یا حقیقی طور پر اسے اپنی زندگی میں اپنانا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں سجدے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کون کون سے سجدے ہیں آپ کے پاس، پوزیشن کے اعتبار سے، یعنی کہ کون سی پوزیشن میں آپ ہوں تو اس کو کون سے والا سجدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پوزیشن کے لحاظ سے سجدے ہوتے ہیں، اور ہر ایک پوزیشن الگ الگ سجدے کو پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان تمام کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی سپردگی میں دیتے ہیں، یا اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا اس کی فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہیں، یا اس کی عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ معبود ہے۔ تو معبود مان کر سجدہ کرنا الگ بات ہے، اطاعت کے طور پر، فرمانبرداری کے طور پر، تعظیم کے طور پر الگ ہے۔ تو پہلے ہم پوزیشن کے اعتبار سے سجدے دیکھیں گے کہ پوزیشن کے اعتبار سے کون کون سے سجدے ہیں۔ تو پوزیشن کے اعتبار سے 4 سجدے ہیں، پوزیشن کے اعتبار سے 4 سجدے ہیں، اور چاروں کو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا سجدہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو سجدہ ہے وہ ہے کھڑے ہو کر۔ میں ایسے کھڑا ہوں اور میں نے سر جھکایا ہوا ہے خداوند کی پاک حضوری میں، جیسے کہ آپ کئی دفعہ حمد و ثنا کے دوران میں آپ کھڑے ہو کر حمد و ثنا کرتے ہیں، یا کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں، آپ خداوند سے ایسے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کھڑے ہو کر مانگنا ہے یہ بھی ایک سجدے کی قسم ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں عمیدہ، AMIDAH، عمیدہ۔ تو یہ والا سجدہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر خداوند خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے، یا کھڑے ہو کر خداوند خدا کی تعریف کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور یہ ہمیں ملتا ہے پہلا ملوک اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں، جہاں پہ حضرت سلیمان آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر خداوند خدا کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہوئے مناجات کرتے ہیں۔ تو یہ والا سجدہ وہ سجدہ ہے جو آپ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند کی پاک حضوری میں اپنی تمام مناجات پیش کرتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو سجدہ ہے وہ ہے کریا، اور یہ وہ سجدہ ہے جس میں آپ کھڑے نہیں بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں۔
घुटनों के बल। और ये लिखा है पहला मलूक उसका 8वां बाब उसकी 54 आयत में, जहाँ पे हज़रत सुलेमान पहले खड़े थे, अब हज़रत सुलेमान घुटनों के बल हो जाते हैं और घुटनों के बल होकर मुनाजात पेश करते हैं खुदावंद की पाक हैकल में। तो ये वाला सजदा जो घुटनों के बल होकर खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में पेश किया जाता है, उसके अतात किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है किदा। और किदा ऐसा सजदा है जिसमें आप अपना माथा ज़मीन पर लगाते हैं। ऐसा सजदा जिसमें अपना माथा ज़मीन पर लगाया जाए, उस सजदे को किदा कहते हैं, जो आपको पहला मलूक 8वां बाब उसकी 31वीं आयत में मिलेगा कि जहाँ पे सर झुका दिया जाता है ज़मीन पर रख दिया जाता है और खुदावंद खुदा की पाक हज़ूरी में अपने आप को पेश किया जाता है, उसके अतात में, और खुदावंद खुदा को सजदा किया जाता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो है हिश तख्वे। हिश तख्वे ये चौथे नंबर पे सजदा है, जो पहला शमूएल उसका 24वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जहाँ पे हज़रत दाऊद जो है ऐसे बिल्कुल स्टैचू होकर लेट कर अगर आप सजदा करते हैं तो उसे हम कहते हैं हिश तख्वे, यानी कि ऐसा सजदा जो लेट कर किया जाता है। तो यूँ हमें ये बात तो समझ में आ गई कि पोजीशन के एतबार से सजदों की 4 इकसाम हैं। एक वो है जो आप खड़े होकर खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकते हैं, एक वो है जिसमें आप घुटने हो जाते हैं, और एक वो है जो सर को ज़मीन पर रख देते हैं, और चौथे नंबर पे वो है जो आप बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं और फिर आप सजदा करते हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम सजदे जब हम ईमान के लिहाज से देखते हैं तो फिर 2 तरह के, क्योंकि ईमान जो है वो अमल है, तो जब हम इसे अमली जामा पहनाते हैं अपने ईमान को, तो फिर हमारे पास 2 तरह के सजदे आते हैं। यानी कि ये पोजीशन के एतबार से नहीं है, ये ईमान के एतबार से है, यानी कि ईमान को लेकर आपने कौन सा अमल करना है ये उसके एतबार से है। और ये 2 तरह के हैं, एक ताज़ीमी सजदा होता है और एक हकीकी सजदा होता है। ताज़ीमी सजदा और हकीकी सजदा, इन दोनों में हमें फ़र्क आना चाहिए। लेकिन ये दोनों के दोनों सजदों में आप जो हमने 4 की 4 पोजीशंस देखी हैं, इन 4 पोजीशनों में से कोई भी एक पोजीशन, जितनी भी पोजीशंस हमने देखी उन चारों में से कोई भी एक पोजीशन को आप ताज़ीमी और हकीकी सजदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको हकीकी सजदे में और ताज़ीमी सजदे में फ़र्क मालूम हो, क्योंकि जो हकीकी सजदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप की पाक हज़ूरी में किया जा सकता है। वो चाहे आप खड़े होके करें, वो चाहे आप घुटने होके करें, वो चाहे आप सर को ज़मीन पर लगा कर करें और चाहे लेट कर करें। लेकिन ये चारों के चारों जो पोजीशंस हैं, इन चारों का इस्तेमाल अगर आप हकीकी तौर पर करेंगे तो ये सिर्फ़ खुदावंद खुदा के लिए हो सकता है। इनका इस्तेमाल हकीकी तौर पर किसी और के लिए नहीं हो सकता, ताज़ीमी तौर पर हो सकता है। तो हम ताज़ीमी और हकीकी सजदे को अलग अलग देखेंगे ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे हम ताज़ीमी सजदा कर सकते हैं और कहाँ पे हम हकीकी सजदा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, वो तो 100% एक डिफाइंड बात है ना कि हमने वो सजदा जो हकीकी सजदा है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा की पाक हज़ूरी में करना है। तो हम ताज़ीमी सजदे को पहले सीखेंगे। ताज़ीमी सजदा 2 तरह का है, एक इख्तियारी और एक अकीदत के तौर पर, यानी कि इख्तियारी हो सकता है और अकीदत के तौर पर हो सकता है। अब जो इख्तियारी सजदा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर खुदा ने ज़मीन पर किसी को कोई इख्तियार दिया है और आप उसकी ताज़ीम करते हुए उसके सामने झुकते हैं
تو یہ والا جو سجدہ ہے یہ اختیاری سجدہ ہے، حقیقی سجدہ نہیں ہے، اور یہ سجدہ آپ خدا مان کر نہیں کر رہے بلکہ تعظیم کے طور پر کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس شخص کو اپنے سے بہتر جان کر، اپنے سے بڑا جان کر کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کو زمین پر یہ اختیار دیا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، جیسے کہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں حکومت کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تابعداری کرنی چاہیے، ریاست جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں اس کا حکم بھی ماننا ہے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں جن کو اختیار دیا ہے ہم نے ان کے اختیار کو بھی سمجھنا ہے۔ تو یہ تعظیمی جو سجدہ ہے اس میں اختیاری وہ ہے جنہیں اختیار ملا ہوا ہے۔ تو یہ عموماً بادشاہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کے حضور لوگ آتے تھے تو ایسے جھکتے تھے اور جھک کر سلام کرتے تھے، تو یہ والا جو سلام تھا یہ اصل میں اختیاری طور پر، تعظیمی طور پر تھا، اور چونکہ اسے اختیار دیا ہوتا تھا خدا کی طرف سے، اسے اختیار ملا ہوتا تھا اس بادشاہ کو، تو وہ اختیار جو خدا نے دیا ہے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے تعظیم کے طور پر اس کے آگے جھکا جاتا تھا۔ لیکن یہ والا سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی سجدے کے ساتھ، اور نہ ہی یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پہلا سموئیل اس کا 24 باب اس کی 8ویں آیت میں حضرت داؤد جو ہے ساؤل بادشاہ کے سامنے سچ ہو جاتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ والا جو چوتھا سجدہ ہے وشتقوا، وہ والا سجدہ حضرت داؤد جو ہے وہ کرتے ہیں ساؤل کے سامنے، یعنی کہ بالکل ہی زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ والا سجدہ اصل میں اختیاری سجدہ ہے، کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس بندے کو بادشاہی کے لیے چنا ہے، اور میرے لیے یہ لازمی ہے کہ جسے خدا نے چنا ہے میں اس کی عزت کروں، اس کا احترام کروں، جیسے کہ پاپا اعظم ہو سکتے ہیں، بشپ صاحبان ہو سکتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر ہم جھکتے ہیں یا انہیں عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں سجدہ کر دیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی تعظیم کی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت داؤد نے تعظیم کی۔ یا ہم کبھی بھی مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جھک نہیں سکتے، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک تعظیمی سجدہ ہے، اور جس کو خدا نے اختیار دیا ہوتا ہے اس کے اختیار کو سمجھتے ہوئے ہم اس کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ یا تعظیمی سجدہ میں عقیدت بھی آ جاتے ہیں، عقیدت کے طور پر، یعنی کہ آپ کی کسی کے ساتھ عقیدت ہے، ایک تو اختیار ہو گیا کہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے حکومت کا یا کسی بھی طرح کا، جیسے کہ پوپ کو یا بشپ کو کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدت بھی ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ محبت ہے، آپ کا کسی کے ساتھ پیار ہے، یعنی کہ خدا کے کسی بندے کے ساتھ، مقدسوں کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ آپ کی جو عقیدت ہے، اس عقیدت کے اظہار کے طور پر اگر آپ جھکے ہیں تو یہ حقیقی سجدے میں نہیں آتا، بلکہ یہ تعظیمی سجدے میں آتا ہے، اور تعظیمی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں دوسرا سموئیل اس کا 18واں باب اس کی 28ویں آیت، پھر اگر آپ دیکھیں تکوین 19واں باب اس کی پہلی آیت، یا تکوین 18واں باب اس کی دوسری آیت، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے فرشتوں کو جب بھیجتا ہے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے، تو حضرت لوط بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ جو جھکنا ہے یہ اصل میں تعظیم کے طور پر ہے، یہ تعظیمی سجدے میں آتا ہے، اور تعظیمی سجدہ ہمیشہ ان کو کیا جاتا ہے جن کے ساتھ آپ کی عقیدت ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، جن سے آپ کو انس ہوتا ہے، یا جنہیں آپ اپنے سے زیادہ مقدس اور آپ اپنے سے زیادہ بڑا
مانتے ہیں تو سامنے آپ اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں. جیسے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے یا باقی مقدسین کے اسٹیچوز کے سامنے جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ والا سجدہ بیسیکلی حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ تعظیمی سجدہ ہے، عقیدت کے طور پر ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تکوین 19:1 میں، تکوین 18:2 میں کہ ایسا سجدہ خدا کسی بھی طور پر منع نہیں کرتا. یا ہم نے یہ دیکھا پہلا سموئیل 24:7 میں کہ اس طرح کے سجدے جو تعظیم کے لحاظ سے تعظیمی طور پر کیے جاتے ہیں ان سے خدا منع نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہم تعظیمی طور پر کر رہے ہیں یا وہ عمل ہم حقیقی طور پر کر رہے ہیں، حقیقی سجدے کے طور پر کر رہے ہیں یا تعظیمی سجدے کے طور پر. اگر ہم تعظیمی سجدے کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں. اگر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں تو وہ یقینی طور پر منع ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں متی 4:10 میں، لوکا 4:8 میں کہ یسوع مسیح ابلیس کو جھڑکتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ تو جھک کر مجھے سجدہ کر تو میں یہ ساری چیزیں تجھے دے دوں گا. تو یسوع مسیح وہاں پہ ابلیس کو جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. مطلب کیا ہے کہ آپ حقیقی سجدہ، کیونکہ ابلیس یسوع مسیح کو حقیقی سجدہ کرنے کے متعلق کہہ رہا ہے، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ حقیقی سجدہ صرف خداوند خدا کو کیا جا سکتا ہے، اور ابلیس کو تو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ابلیس کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تعظیمی سجدہ بھی صرف خداوند کے مقدسین کو ہی کیا جا سکتا ہے یا اس کے چنے ہوئے لوگوں کو کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا جو ابلیس کی طرف سے ہوں یا ابلیس نے چنے ہوں یا ابلیس خود ہو. تو یہ جو حقیقی سجدہ ہے اسی کے متعلق مکاشفہ 19:10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوحنا جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں مکاشفہ میں. جب وہ جھکتے ہیں فرشتہ کے آگے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے سامنے نہیں جھکنا. یا اگر آپ دیکھیں اعمال 10:25 میں تو جب کرنیلیس جھکتا ہے حضرت پطرس کے آگے تو حضرت پطرس بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تو آپ کی طرح کا انسان ہوں. تو یہ والا جب ہم تعظیمی طور پر نہیں بلکہ یہ سوچ کر کہ شاید اسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا ہم کسی اور جگہ سے آئے ہوتے ہیں، کسی اور مذہب سے آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بت پرستی کی عادت ہوتی ہے اور وہ بت کو خدا مان کر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کلام یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ والا سجدہ جو خدا کو کیا جا سکتا ہے وہ انسان کو نہیں کرنا. وہ والا سجدہ جو خدا کو کیا جا سکتا ہے وہ اسٹیچو کو نہیں کرنا، بلکہ خدا کے سامنے جو سجدہ کیا جائے گا وہ حقیقی سجدہ کیا جائے گا، یعنی کہ معبود مان کر سجدہ کیا جائے گا. یعنی کہ یہ مان کر سجدہ کیا جائے گا کہ یہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. تو جب ہم خدا کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ حقیقی سجدہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کراس لگائی ہے، وہاں پہ یسوع مسیح کا کروسفکس ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو وہ والا سجدہ حقیقی ہوگا، اس لیے کہ یسوع مسیح سجدے کے لائق ہے. یسوع مسیح جو ہے خدا باپ سے نکلے ہیں. یسوع مسیح جو ہے حقیقی طور پر انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں، تو ان کے سامنے تو آپ حقیقی سجدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ حقیقی سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں پہ اگر مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے گھٹنے ہو گیا ہوں تو میں گھٹنے ہوا ہوں، تو گھٹنے ہونے کا مطلب تو سجدہ ہوتا ہے. آپ نے سر نہیں بھی جھکایا تو آپ جب گھٹنے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تو سجدے کی حالت میں.
تو جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو سامنے تو مقدسہ مریم کا اسٹیچو ہے، تو آپ کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے گا کہ تعظیمی سجدہ کیا ہوتا ہے، حقیقی سجدہ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں رہے گی۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم گھٹنے تو ہو جاتے ہیں لیکن اندر اب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ میں گھٹنے ہوا ہوں تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ میں سر میں نے رکھا ہوا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہمیں دو طرح کے سجدوں کے متعلق بتاتا ہے۔ ہماری جو بائبل ہے ہمیں دو طرح کے سجدوں کے متعلق بتاتی ہے، ایک تعظیمی ہوتا ہے، ایک حقیقی ہوتا ہے۔ تو ہم تعظیمی سجدہ جہاں پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں تعظیمی کرنا ہے، جہاں پہ ہم حقیقی سجدہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں حقیقی سجدہ کرنا ہے، اور حقیقی سجدہ صرف خدا کو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خدا کی حضوری میں ہمیشہ حقیقی سجدہ کریں، یعنی کہ خدا کی پاک حضوری میں جب آپ جھکے ہیں تو آپ نے اس بات کو ماننا ہے کہ یہی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں، یہی ہے جو میرا خالق و مالک ہے، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں، یہی ہے جو میرا پالنے والا ہے، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں، یہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں، یہی ہے جو پرستش کے قابل ہے، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں۔ لیکن جب آپ تعظیمی سجدے کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، یہ خدا کی مقدسہ ہے، اور اس وجہ سے میں اس کے سامنے جھکا ہوں تاکہ خدا مجھے مقدسین میں شامل کرے، تاکہ خدا میری عقیدت کو قبول کرے۔ خدا جو یہ کہتا ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے مجھے بھی قبول کرے، کیونکہ میں اس کے بھیجے ہوئے کی عزت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آج کے دور میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہمیں سجدہ کا تو پتہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پہ ہمیں کون سا سجدہ درکار ہے، اور ہم تعظیمی لحاظ سے کر رہے ہیں یا حقیقی طور پر کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈسپیوٹ بھی ہے، اسی وجہ سے جھگڑا بھی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تعظیمی سجدہ اور حقیقی سجدہ بائبل میں موجود ہے اور اس کے استعمالات بھی موجود ہیں۔ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، تعظیمی سجدہ ہو یا حقیقی سجدہ ہو، پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، گھٹنوں والی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، لیٹنے والی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، سر کو زمین پر رکھنے والی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور کھڑے ہو کر یہ والی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ پوزیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ آپ حقیقی سجدہ کر رہے ہیں یا تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا ایمان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی کر رہے ہیں یا حقیقی کر رہے ہیں۔ اگر آپ تعظیمی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقی سجدہ یہ سوچ کر کہ اسی نے مجھے دینا، یہی ہے جو مجھے دے گا یا یہی ہے جو مجھے دے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو جب یہ پتہ ہو کہ اس کے وسیلہ سے خدا نے مجھے دینا ہے، تو جو آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے یا خدا کے مقدس یا خدا کی مقدسہ کو جو ہے وہ جسے خدا نے مقدس کیا، جسے خدا نے مقدس کیا، جیسے کہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے تو عورتوں میں مبارک، یعنی کہ تو مقدسہ ہے سب عورتوں میں، تو جب مقدسہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی مقدسین ہیں ان سب کو ہم تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں۔ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج آپ نے یقینی طور پر اس بات کو سیکھ لیا ہوگا کہ سجدے کیا ہوتے ہیں، اور تعظیمی سجدے میں اور حقیقی سجدے میں فرق کیا ہوتا ہے، اور ہم جب عبادت میں ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں ہوتے ہیں، جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں یا ہم
کہیں پہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو کون سا سجدہ کس کو کیا جا سکتا ہے اور پھر اس سجدے سے ہمیں کیا برکت ملتی ہے، کیونکہ جب آپ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں تو بھی آپ خداوند کی رضا کو پورا کرتے ہیں، اور جب آپ حقیقی سجدہ کرتے ہیں تو خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو خدا کی رضا کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور خدا کے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے دونوں ہی سجدے جو ہیں ہماری زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور خدا یقینی طور پر انہی کو برکت دیتا ہے جو خداوند کی رضا کو بھی پورا کرتے ہیں اور خداوند کے حکم کو بھی مانتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت سی برکتوں سے نوازے، آمین۔